أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. چلیں سورہ العادیات کی تفسیر پڑھ رہے تھے اور اس سورہ کے مکی اور مدنی ہونے کے سلسلے میں مفسرین کی کیا رائے ہے اور سورہ کے اندر مکی یا مدنی ہونے کے جو قرائن موجود ہیں ان کو ذکر کیا. کسی نے مدنی کہا، کسی نے مکی، چونکہ اس سورہ کے محتوا میں آپ کو دونوں طریقے کے قرینے مولانا نظر آئیں گے. مکی ہونے کے بھی قرائن موجود ہیں اور مدنی ہونے کے بھی قرائن موجود ہیں. کچھ قرائن ایسے ہیں جو اس سورہ کے مکی ہونے پر دلالت کرتے ہیں، کچھ قرائن ایسے ہیں جو مدنی ہونے کو بیان کرتے ہیں. بہرصورت کہہ رہے ہیں کہ درست است کی مراسم حج با اکثر شاخ و برگاہ اس درمیان عرب جاہلی نیز بخاطر اقتداء بسنت ابراہیم رواج داشت. لیکن اسلام سے پہلے بھی مراسم حج تھا. ایسا نہیں ہے کہ اسلام آنے کے بعد مولانا حج کے ارکان اور حج کے اعمال شروع ہوئے ہوں. لیکن اسلام سے پہلے جو حج کا طریقہ تھا، جو حج کے اعمال تھے، وہ زیادہ تر کیا ہے، سنت ابراہیمی کے قاعدے قانون کے مطابق تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد اس میں بہت ساری چیزیں لوگوں نے مخلوط کر دی تھی، بہت ساری چیزیں لوگوں نے اپنی جانب سے مولانا اس کے اندر داخل کر دی تھی. ٹھیک؟ تو اب اس سورہ کے اندر جو قسم کھائی گئی ہے وہ بعید ہے کہ اس کی قسم ہو مراسم حج کی، کیونکہ مراسم حج اس وقت جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس سے پہلے، خصوصاً ظہور اسلام سے پہلے سنت ابراہیمی کے مطابق اور بہت سارے خرافی افکار اور اعمال کی آمیختگی کی وجہ سے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن نے حج کی قسم کھائی ہوگی یا حج سے مراد وہی حج ہے جو زمانے جاہلیت میں یا ظہور اسلام سے پہلے انجام دیا جاتا تھا. اسی لیے مفسر نے اس سورہ کے مدنی ہونے کو کیا مولانا ترجیح دی ہے. کہا ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے. وہی کہہ رہے ہیں درست است کی مراسم حج با اکثر شاخ و برگہایش درمیان عرب جاہلی. یہاں سے ترجمہ کریں. کہہ رہے ہیں کہ عرب جاہلی کے درمیان حج کے مراسم اپنے تمام شاخ و برگ کے ساتھ، شاخ و برگ یہ کنایا ہے مولانا، تمام شاخ و برگ یعنی تمام اعمال و ارکان کے ساتھ موجود تھے. لیکن زمانے جاہلیت میں حج کے اعمال و ارکان بخاطر اقتداء بسنت ابراہیم، سنت ابراہیم کی اقتداء کی وجہ سے رواج داشت، مرسوم تھا. لوگ حج کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ حج شریعت ابراہیمی میں بھی تھا. سنت ابراہیمی کی اقتداء میں دور جاہلیت کے لوگ بھی اعمال حج انجام دیتے تھے، بھلے لیکن کس طریقے کا؟ انہا چنان با خرافات آمیخته شده بود. دور جاہلیت میں ارکان و اعمال حج اس طریقے سے خرافات کے ساتھ مخلوط ہو گئے تھے، مل گئے تھے کہ سنت ابراہیمی کی اصل شکل و صورت مسخ ہو چکی تھی. مولانا بہت سارے خرافی اعمال تھے. اب یہ تحقیق کا ایک مورد ہے، یا آپ جائیں تفصیلات میں دیکھیں کہ ظہور اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کے لوگ جو مراسم حج انجام دیتے تھے تو کس طریقے سے دیتے تھے، ان کے ہاں کیا کیا اعمال تھے، کیا کیا ارکان تھے، حج انجام دینے کا طریقہ کار کیا تھا ان کا، وہ جا کر کے دیکھیں.
یہاں پر صرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دور جاہلیت کے عرب مراسم حج انجام دیتے تھے، لیکن ان کے مراسم بہت سارے خرافات کے ساتھ مخلوط تھا۔ مراسم حج کا خرافات کے ساتھ مخلوط ہو جانا یہ چیز بعید میں نظر میرست کی قرآن، لہذا یہ بات بڑی بعید ہے، دور ہے کہ قرآن اس طریقے کے مراسم کی قسم کھائے کہ جس مراسم میں لوگوں نے اپنی خرافات داخل کر دی ہوں۔ یعنی یہ رد کر رہے ہیں مولانا جن لوگوں نے اس سورہ کے مکی ہونے کی ایک علامت اور ایک قرینہ کیا ہے، حج کی قسم کو بتاتے ہیں کہ حج کی قسم کھائی گئی ہے، اور حج کہاں انجام پاتا ہے؟ مکے میں، لہذا یہ سورہ مکی ہے۔ کہہ رہے حج کا قسم کھانا ایک قرینہ ہے اس سورہ کے مکی ہونے کا، ٹھیک؟ تو اب یہ مفسر اس رائے کو کیا کر رہے مولانا؟ اس رائے کو دفع کر رہے ہیں اور اس رائے کو باطل قرار دے رہے ہیں، یعنی کہ دور جاہلیت میں حج کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ الہی طریقہ نہیں تھا، سنت ابراہیم کے مطابق حج تو تھا، لیکن جو حج کے ارکان تھے، جو حج کے اعمال تھے، اس میں لوگوں نے بہت ساری خرافات داخل کر دی تھی۔ تو جو مراسم حج خرافات کے ساتھ شامل ہو، جس میں خرافات ملے ہوئے ہوں، قرآن جیسی مقدس اور عظیم کتاب اس خرافاتی عمل کی قسم کھائے گا؟ بعید ہے۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے اس سورہ کے مدنی ہونے کی ترجیح دی ہے، کہا ہے کہ باتوجہ بمجموع انجہاد، یعنی کہ یہ جو تمام مسئلے کے رخ بیان کیے گئے ہیں، جو تمام جہتیں بیان کی گئی ہیں مکی اور مدنی ہونے کی، ما مدنی بودن امر، ہم اس سورہ کے مدنی ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وانچ گفتم ضمناً محتوائے سورہ نیز روشن شد کے، اور جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے ہمارے بیان کے ضمن میں، اس سورہ کے محتوا سے یہ بات واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ در آغاز سوگندہائے بیدار کنندے را ذکر میکند، کہ اس سورہ کا آغاز مولانا انسان کو بیدار کرنے والی قسموں سے ہوتا ہے۔ اس سورہ کا جو آغاز ہوا ہے، اس سورہ کی ابتدا میں جو قسمیں کھائی ہیں، ذکر ہوئی ہیں، یہ قسمیں انسان کو بیدار کرنے والی ہیں۔ وبعد از آن سخن از پارئی از ضعفہائے نوع انسان، قسموں کے بعد نوع بشر اور نوع انسان کے کچھ ضعف، کچھ نقائص، کچھ کمزوریوں کو ہمچن جیسے کفر و بخل و دنیا پرستی بمیان آورد بیان کی گئی ہے، بسر انجام با اشارے کوتا، اور آخر کار ایک مختصر اشارے کے ذریعے وہ گویائی اور بڑی ہی رسا اور واضح بے مسئلہ معاد کے قیامت اور معاد کے مسئلے کو ذکر کیا گیا ہے۔ و احاطہ علمی خداوند بے بندگان سورہ را پایانی دہد، اور پھر اللہ تعالی کا علم بندوں کے اوپر محیط ہے، اس ذکر پر اس سورہ کو ختم کیا گیا ہے، ٹھیک؟ یعنی محتوا بیان کریں کہ سورہ میں کیا کیا ہے۔ سورہ کی ابتدا قسموں سے ہوئی ہے، قسمیں انسانوں کو جھنجھوڑنے والی، بیدار کرنے والی ہیں۔ اس کے بعد کچھ آیتوں میں انسانوں کے کچھ ضعف، کچھ کمزوریوں کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ ضعف اور کمزوریاں کیا ہیں؟ کفر ہے، ٹھیک؟ اور اس کے بعد آخر سورہ میں اللہ کے احاطے علمی کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک؟ یہ محتوا، یعنی تین طریقے کی گفتگو ہے، تین طریقے کے مضامین ہیں، کچھ قسمیں ہیں، انسانوں کے کچھ ضعف ہیں، اللہ کی احاطہ علمی کا تذکرہ ہے۔
در فضیلت تلاوت این سوره از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمده است من قرأها اعطى من الاجر 10 حسنات بعدد من بات بالمزدلفہ وشهد جمعا۔ اب یہاں سے اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت اور اس سورہ کی تلاوت کے اجر و ثواب کو بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک پیغمبر اسلام کی روایت ہے اور حدیث ہے، جس روایت میں پیغمبر نے اس سورہ کی قراءت کی فضیلت اور ثواب کو بیان کیا ہے۔ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا، حاجیوں میں سے ہر حاجی کے برابر جو شب عید مزدلفہ میں توقف کرتا ہے اور وہاں حاضری دیتا ہے، اس کے 10 برابر نیکی اور اجر اسے دیا جائے گا۔ آسان لفظوں میں کہوں مولانا، حج کے موقع پہ جو حاجی جاتے ہیں مکہ مکرمہ، وہ شب عید یعنی وہی شب بقرہ عید کیا کرتے ہیں؟ ایک میدان ہے جس کو میدان مزدلفہ کہا جاتا ہے، ٹھیک؟ ہاں، ارکان حج میں سے ایک رکن، اعمال حج میں سے ایک عمل میدان مزدلفہ میں حاضر ہونا ہے اور جمع ہونا، رات وہاں گزارنی ہے، پھر وہاں سے میدان منا کی طرف نکلتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میدان مزدلفہ میں جتنے حاجی جمع ہوتے ہیں ان کی عدد کے 10 برابر اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کو ثواب دیا جائے گا۔ فرض کر لیں اگر 1000 حاجی مزدلفہ میں ہیں تو اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کو 10,000، 1000 ہے تو 10,000 10 برابر دیں، 1 لاکھ ہے تو اس کو 10 لاکھ ثواب ملے گا، ٹھیک؟ نبی کریم فرماتے ہر کس ان تلاوت کند، جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا، بعدد ہر ایک از حاجیانی کی، حاجیوں میں سے ہر ایک کی عدد کے برابر۔ کون سے حاجی؟ کہ در مزدلفہ توقف میں کنند، کہ جو حاجی مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں، بدر آنجا حضور دارند اور وہاں موجود ہوتے ہیں۔ میدان مزدلفہ میں جتنے حاجی حاضر ہوتے ہیں اور وہاں ٹھہرتے ہیں ان کی عدد سے کیا ہے؟ 10 حسنہ، ان کی عدد کے 10 برابر حسنہ بعوداد می شبد، اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کو دیا جائے گا۔ تو یہ پہلی حدیث ہے، یہ فضیلت ہے اس سورہ کی تلاوت کی کہ جو بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا اسے میدان مزدلفہ میں حاضر ہونے والے حاجیوں کی تعداد کے 10 برابر نیکی دی جائے گی۔ دوسری حدیث چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ امام فرماتے ہیں من قرأ والعادیات وأدمن قراءتها بعثه الله مع امیر المومنین علیہ السلام یوم القیام خاصہ۔ بڑی فضیلت ہے بھائی۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ والعادیات کی تلاوت کرے گا اور اس پر مداومت کرے گا، مداومت کا مطلب یہ کہ جو مسلسل پڑھے گا، جو ورد بنائے گا اس کو، سمجھ رہے ہیں، جو شب و روز اس کی تلاوت کرے گا، قیامت کے دن اللہ اسے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ محشور و مبعوث فرمائے گا۔ مولانا من قرأ والعادیات، امام فرماتے ہیں جو شخص سورہ العادیات کی قراءت کرے گا، وَأَدْمَنَ، اور اس قراءتها، اور اس کی قراءت پر مداومت کرے گا۔ مداومت یعنی دائماً، مداومت کا مطلب کیا ہوتا ہے مولانا؟ دائماً مسلسل جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا، بَعَثَهُ اللَّهُ، اللہ اسے مبعوث کرے گا، محشور کرے گا، اٹھائے گا، مع امیر المومنین، امیر المومنین کے ساتھ یوم القیامہ خاصہ، خاص طور پر امام کے دوستوں میں سے، امام کے ساتھیوں میں سے اس کو شمار کرے گا اور امام کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو یہ دوسری روایت ہے کہ اس سورہ کی تلاوت کا ثواب امیر المومنین علیہ السلام کی معیت میں محشور ہونا ہے۔ از بعضی از روایات نیز استفاده می شود که سوره والعادیات معادل نصف قرآن است
مولانا بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ نصف قرآن کے برابر ہے، یہ سورہ نصف قرآن کے معادل ہے۔ تو اگر یہ سورہ نصف قرآن کے معادل ہے تو اس سورہ کی تلاوت بھی نصف قرآن کی تلاوت ہوگی۔ بس جو شخص یہ سورہ پڑھے گا گویا اس نے کیا ہے، آدھا قرآن پڑھا، تو اس کو آدھا قرآن پڑھنے کا۔ اب یہ آخر میں توجہ جو ہر سورہ کے فضیلت، تلاوت کی فضیلت کے بعد بیان کرتے ہیں، جو بڑی حقیقت ہے جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ ثواب صرف قراءت میں ڈھونڈتے ہیں، صرف تلاوت میں سمجھتے ہیں، جو تلاوت کا مقصد اور ہدف ہے اس کو پیش نظر نہیں رکھتے، وہ بیان کرنا گفت پیداست کہ ہم بیان نہ بھی کریں تو یہ بات واضح ہے کہ ان ہمیں فضیلت برائے آنہاس کی، یہ جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں سورہ کی تلاوت کی، یہ فضیلتیں ان لوگوں کی ہے کہ اندہ برنامہ زندگی خوش قرار دہن، جو اس سورہ کو اپنی زندگی کا نظام بنائیں، جو اس سورہ کو اپنی زندگی کا برنامہ قرار دیں، اس سورہ کے آئینے میں اس سورہ کے دستورات کے مطابق زندگی گزاریں، وہ بے تمام محتوائے آن ایمان دارن و عمل میں گناہ، جو اس سورہ کے تمام محتوا پر ایمان رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ مولانا خالی تلاوت پہ اگر ثواب ملے پھر عمل کتنا وقت لگے گا بھائی آپ کو ایک سورہ العادیات کی تلاوت کرنے میں؟ بیٹھ جائے انسان خالی بس سورہ کی تلاوت ہی کرتا رہے اور ثواب حاصل کرتا رہے۔ قرآن تلاوت کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ تلاوت ہدایت کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ یہ سارے اجر و ثواب اسی لیے رکھے کہ مقدمے سے گزر کر کے آپ ذی المقدمے تک مولانا پہنچ سکے، تلاوت کے مرحلے سے گزر کر کے ہدایت کے مرحلے تک آپ آ سکیں۔ اگر آپ اپنی تلاوت کو ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں تو تلاوت کے بعد جو کچھ آپ نے ہدایت دیکھی ہے سورہ کے اندر، جو ہدایتیں دی گئی ہیں، جو دستورات دیے گئے ہیں، جو برنامے حیات بیان کیے گئے ہیں، اس پر عمل کیجئے تو یقینی طور پر جو اجر و ثواب، جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں سورہ کی تلاوت کی، وہ یقینی طور پر آپ کو نصیب